جو بھارت کی انوالومنٹ ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں، اس کی تفصیلات تو سامنے آ رہی ہیں، حقائق جو ہیں وہ بھی سامنے رکھے جا رہے ہیں، لیکن ان واقعات کو روکنے کے لیے عملی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ آج بھی بتایا گیا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کی بھی تشکیل نو کر دی ہے، تو کیا تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرمانی صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں بالکل آج جو سیکرٹری داخلہ اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس تھی، اس میں جو کلیئر کٹ پروف ہے وہ عوام کے سامنے رکھا گیا ہے، دنیا کے سامنے رکھا گیا ہے. اس سے زیادہ اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ کلبھوشن یادو اپنے منہ سے اعتراف کرتا ہے کہ وہ ان پراکسیز کو سپورٹ کرتا رہا ہے اور بھارت نے اس کو وہاں سے بھیجا ویسٹرن بارڈر سے، اور وہ ایک سرونگ آفیسر ہے، وہ ابھی بھی پاکستان کی تحویل میں ہے، پاکستان کی کسٹڈی میں ہے. آئی تھنک دا ورلڈ نیڈس ٹو اوپن دیئر آئیز اینڈ سی کہ جو الزامات انسبسٹینشیٹڈ انفاؤنڈیڈ ایلیگیشنز پاکستان پہ لگتی ہیں، پاکستان کو مدعی الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ پاکستان شاید خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے کوئی دہشت گردی کی جو ہے وہ گڑھ ہے. معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ الزام تو پاکستان پہ لگائے جاتے ہیں، یہ پاکستان کو اس پکچر میں پینٹ کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے بھارت کی طرف سے یا کچھ اور ایسے ممالک ہیں ان کی طرف سے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت اگر آپ دیکھیں تو کلبھوشن یادو سب سے بڑا منہ بولتا ثبوت ہے، اور اس کی پرائم ایگزامپل ہے جو کہ یہاں پہ پکڑا گیا، جس نے اپنے جو بیان ہے اس میں اعتراف کیا کہ بھارت اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم میں ملوث ہے، اور بھارت بلوچستان میں بڑے پیمانے پہ جو ان کی پراکسیز کے تھرو جو انٹرفیرنس کرتا ہے یا یہ انتشار پھیلاتا ہے یا دہشت گردی پھیلاتا ہے. خزدار کا واقعہ دیکھ لیں، ایک آپ کو بالکل کلیئر کٹ جو ہے ابھی اسی مہینے کی اگر پچھلے کی بات کر لیں تو آپ دیکھیں کہ 2-3 ایسے واقعے ہیں. اٹس اے کنٹینیویشن آف دا سیم جو ایک پیٹرن ہے وہ بڑا آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گا. آپ دیکھیں 12 اپریل کو نوشکی میں 12 جو ہے لیبررز کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا. اسی طرح 2 سویلینز کیچ کے علاقے میں 28 اپریل کو، اور یہ متواتر طور پہ پھر آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے ایک دن پہلے یا ایک روز پہلے بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہوا تھا، اور اس کی کنٹینویشن جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے. سو دیر از اے ویری کلیئر پیٹرن فرام دی انڈین سائڈ. اور انڈیا تو یہ ایک نہیں 12 دفعہ کہہ چکا ہے کہ بلوچستان میں اس کی انوالومنٹ ہے. ان سو مینی ورڈز انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا ہے. تو ہم جو فتنہ الہندوستان ہے اور فتنہ الخوارج ہے، بالکل اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. جو نیشنل ایکشن پلان کیونکہ وہ 2.0 ہو گیا تھا، دوسرا نیشنل ایکشن پلان جب پہلا بنا تو اس کے بعد اپڈیٹ ایک اس میں آئی تھی. دس ول ناؤ obviously اس میں فردر ٹویکنز ہوئے ہیں. Clearly I am not at liberty to discuss more of this in detail. لیکن بیرسٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کوئی ملٹری آپریشن کا بھی سوچ رہی ہے، کوئی اس طرح کی کہ خیبر پختونخوا کے اندر یا پھر بلوچستان کے اندر کوئی آپریشن کے حوالے سے بھی مشاورت ہو رہی ہے؟ دیکھیں آپ نے ماضی میں دیکھا کہ آپریشن ضرب عزب اور رد الفساد کامیاب آپریشنز تھے، اور دونوں آپریشنز الحمدللہ مچ سیلیبریٹڈ تھے کہ دہشت گردی کے ناسور سے ہم نے جان چھڑوائی. لیکن اب یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ آپریشن عزم استحکام تو آن گوئنگ ہے. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن یا کائنیٹک جو آپریشن ہے ویزاوی انٹیلیجنس بیسڈ جو ہمیں انٹیلیجنس آتی ہے اس کی بیسس پہ جو انٹرسیپٹ کیا جاتا ہے اور پھر جہنم رسید کیا جاتا ہے ان خوارجیز کو، وہ تو آن گوئنگ ہے. ابھی نیشنل ایکشن پلان میں جو ہے اس کو فردر جو ہے آگمنٹ کر رہے ہیں، چیزوں کو فردر جو ہے اس کی اندر جو ہے مضبوط سولیڈیفائی کر رہے ہیں اس تمام تر پہلو کے حوالے سے کہ ایک ایسی اپروچ ہو دہشت گردوں کے خلاف، اس دہشت گردی کے ناسور کے خلاف کہ اس سے جو ہے دوبارہ کس طرح ہم جان چھڑا سکتے ہیں. سو وی بین ورکنگ آن دیٹ فار اے لانگ ٹائم ناؤ، اور اب الحمدللہ وہ آخری مراحل میں ہیں. ود ریگارڈس ٹو دی انٹیلیجنس ایز ویل، انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے اس کو بھی وہ سینٹرل ڈپازیٹری کہہ لیں یا سینٹرل ریگولیٹر جو ہوتا ہے، کیونکہ مختلف برانچز ہیں، مختلف آرمز ہیں انٹیلیجنس کی، تو وہ انٹیلیجنس گیدرنگ جو ہے ایک جگہ وہ آئے اور پھر اس کے بعد جو ہے ڈسائفر ہو اور پھر ان ریئل ٹائم جو ہے اس پہ ایکٹ اپون کیا جائے. تو اس طرح کے کچھ ایسے پہلو ہیں جس پہ کام کیا جا رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے ایک خصوصی کمیٹی
کمیٹی تشکیل دی تھی وہ اس کمیٹی کو بریفنگ بھی دی گئی فارن آفس کے اندر، لیکن ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کمیٹی کے وزٹ میں تاخیر ہوئی ہے؟ اگر تاخیر ہوئی ہے تو وجوہات کیا ہیں؟ اور ایک ریزن یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ شاید کچھ ممالک کے جو پارلیمنٹ کے اجلاس تھے وہ بھی ملتوی ہو گئے ہیں، تو اس لیے شاید اس میں ڈیلے ہوا ہے۔ دیکھیں اب ظاہری بات ہے کہ خالصتاً پارلیمنٹری اجلاس کے لیے مؤخر کرنا یا ڈیلے اس میں ہونا یا ان کے نہ ہونا وہ ایسی بات نہیں ہے۔ جب ہائی لیول ڈیلیگیشن جو ہے یہ جا کے ان کے فارن آفس کے لوگوں سے ملاقات کرے گی، ان کی جو لیڈرشپ ہے ان ممالک کی ان سے ملاقات کرے گی، جو ریلیونٹ جو ان کے ڈیسکس ہیں جو ساؤتھ ایشیا کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ان کے ساتھ ملاقات کرے گی، جو وہاں پہ تھنک ٹینکس ہیں ان سے ملاقات کرے گی۔ آف کورس a lot of work needs to be put in all of this، لیکن اس کے ساتھ میں یہ آپ کو ضرور بتاؤں کہ وہ ایک بریفنگ جو ہوئی موفا میں وہ ان کو ایک پریلیمنری بریفنگ تھی، ان کو اپ ٹو اسپیڈ لایا گیا on all the facts and the figures and the situation as where it stands and ابھی حالات جو کیسے ہیں یا ابھی سچویشن کیسی ہے اس کے اوپر ان کو بریف کیا گیا۔ لیکن وزیر اعظم کی جو وزڈم ہے وہ ایک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ایک بڑے کلیئر مائنڈڈ ہیں وہ تمام تر معاملے پہ، اور آج اسی لیے جو اس ڈیلیگیشن کو لیڈ کریں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کی ملاقات وزیر اعظم سے ہوئی ہے اور انہوں نے ان سے بھی جو ہے ان کی وزڈم سے فائدہ اٹھایا ہے، اور انہوں نے جو ہے چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں وہاں پہ۔ آف کورس بیرسٹر صاحب یہ کمیٹی وزٹ کب کر رہی ہے؟ کوئی تاریخ فائنل ہوئی ہے؟ جی دیکھیں دو چیزیں ایسی ہیں کہ ابھی ایک تو ہمارا سینٹ اور نیشنل اسمبلی دونوں کے اجلاس چل رہے تھے اور بڑی امپورٹنٹ لیجسلیشن تھی۔ آئی ایم ایف کا وفد بھی آیا ہوا تھا پاکستان، اور انہوں نے مختلف جو ہے دیگر سیاسی جماعتوں کے لیڈر سے ان سے بھی ملاقاتیں کی۔ ابھی فی الوقت ان دس ویک اینڈ what I mean by this week is this coming week it is expected کہ وہ اپنا کام جاری رکھیں گے، کیونکہ بجٹ سیشن بھی آ رہا ہے اور بجٹ کی وجہ سے بھی کچھ معاملات کو دیکھا جائے گا، کیونکہ نیکسٹ منتھ بجٹ ہے، اور پھر اس حوالے سے کہ کس طرح ان کا ٹائم ٹیبل سیٹ ہوتا ہے۔ بٹ یہ فارن آفس کا کام ہے اور فارن آفس ان کے شیڈیول جو ہیں میٹنگز جو ہیں وہ تشکیل دے رہا ہے، بیکاز یہ خالی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ منہ اٹھا کے یہاں سے چلے جائیں، بیکاز اوبیسلی میٹنگز ہوتی ہیں، ایک ڈیٹیل جو ہے اس کو ترتیب دی جاتی ہے پوری ٹرپ کو، اور جب آپ کے بائی لیٹرل وزٹس ہیں مختلف، کیونکہ ورلڈ کیپٹلز میں جانا ہے تو ان کی بھی اویلیبلٹی دیکھی جاتی ہے۔ لیکن بیرسٹر صاحب ابھی آپ نے بجٹ کا ذکر کیا تو بجٹ کے حوالے سے اس دن آپ نے فیصل واڈا صاحب کی گفتگو سنی ہوگی، انہوں نے کہا ہے کہ اب اپنا پیٹ کاٹ کر جو ہے وہ دفاعی بجٹ میں اضافہ کرنا ہوگا۔ حکومت اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہے؟ اس مرتبہ دفاعی بجٹ میں کتنا اضافہ جو ہے وہ متوقع ہے؟ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ اور میں فائنانس منسٹری سے تو نہیں ہوں کہ میں آپ کو اس پہ روشنی ڈال سکوں، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اٹ شوڈ بی commensurate with at least in light of what's taken place recently، جو ایک وار سچویشن تھی، اور ظاہری بات ہے کہ ہمیں اپنے ڈیفنس اور آرم فورسز کو آگمنٹ کرنا ہے، ان کو اسٹرینتھن کرنا ہے، اور ظاہری بات ہے یہ جتنی بھی ویپنری ہے یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ جو آپ کے پاس سسٹمز ہیں یہ کوئی مفت تو نہیں آ جاتے، تو اس کے لیے پیسے ضرورت ہوتے ہیں۔ میں آپ کو کوئی بال پاک فگر تو نہیں دے سکتا، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اچھی جو ہے ریزنیبل آگمنٹیشن ہے آرم فورسز کے بجٹ میں، وہ انشاءاللہ آئی تھنک یہ قوم کی آواز ہے اور قوم کی ڈیمانڈ ہے، اور بالکل ہم پارلیمنٹیرینز بھی اس کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی آرم فورسز کو اسٹرینتھن کرنا ہے، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر پھر ہمارا دشمن کوئی بھی دشمن ہو، اگر وہ کسی ایڈونچرزم پہ ہو، تو اور آرم فورسز آر آلریڈی کیپیبل اینڈ ریڈی، لیکن اس کے ساتھ ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے، سو وی شوڈ بی پریپیئرڈ ٹو آگمنٹ اینڈ ٹو سپورٹ دیم۔ بالکل بالکل، لیکن اب یہ کیونکہ ہم آئی ایم ایف کا ذکر کر رہے ہیں تو بیرسٹر صاحب اس میں ایک سیاسی پہلو بھی ہے، جس میں اگر آپ بات کریں تو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ گنڈا پور صاحب نے کل کہا ہے کہ اگر خان صاحب کے ساتھ آپ ہماری ملاقات نہیں کروانے دیں گے تو پھر یہ جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں ان میں شاید پی ٹی آئی پھر حکومت کا ساتھ نہیں دے گی، تو یہ کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سیریس اقدام ہوگا پی ٹی آئی کی طرف سے اگر پی ٹی آئی اس طرف جاتی ہے؟ تو دیکھیں پی ٹی آئی پہلے کون سا کوئی اتنا حکومت کا ساتھ دے رہی ہے، مطلب جو ایک رویہ ہے سیاسی طور پہ پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر، وہ تو آپ متواتر طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ اف اینی تھنگ ڈیگریڈنگ جو ہے وہ تمام تر معاملہ
اس کی طرف بڑھتا رہا ہے. لیکن what I can say to you کہ صوبے کی اپنی obbligations ہیں, وفاق کی اپنی obligations ہیں, جو IMF کی conditions ہیں وفاق تو بالکل اس کو پورا کر رہا ہے, سگنیٹری وفاق ہی ہوتا ہے. لیکن پھر جب NFC ایوارڈ کی بات آئے گی تو پھر اگر وہ شرائط IMF کے بجٹ سے جڑی ہیں اور IMF کی جو ٹرانچ ہے اس سے جڑی ہیں, اور اگر ایک صوبہ اس کو پورا نہیں کر سک رہا یا نہیں کرنا چاہتا اور بضد ہے اس حوالے سے, تو پھر دین obviously that will be taken into account NFC ایوارڈ کے ٹائم پہ. اچھا ٹھیک ہے, لیکن اب یہ خان صاحب نے سر ہاتھ بڑھایا ہے, وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب مجھ سے بات کریں. کیا حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کوئی بات چیت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی بات کروں گا. گرمانی صاحب اب یہ آپ نے کہہ دیا کہ خان صاحب تو تیار ہیں, چلیں اچھی بات ہے خان صاحب تیار ہیں, لیکن یہ بھی بتا دیں کیونکہ پہلے 24 گھنٹے میں وہ کہتے ہیں کہ جی سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں, اور اگلے 24 گھنٹے گزرتے نہیں اور کہا جاتا ہے کہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے, اور نہ اس طرح ہو سکتا ہے. اسٹیبلشمنٹ سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں, خواہش رکھتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کا جواب آلریڈی آ چکا ہے. سیاستدان اپنے مسئلے اپنے مسائل خود آپس میں حل کریں اور ڈسکس کریں. ڈو ناٹ ڈریگ اس انٹو دس. تو بالکل اسی طرح اور اسی حوالے سے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آئی تھنک عمران خان نیڈس ٹو ریئلائز کہ عمران خان کا دشمن مت بنے, عمران خان PTI کا دشمن مت بنے. کوئی سینس پریویل کرنی چاہیے, اور جو حکومت نے متعدد بار بات چیت کا دروازہ کھلا رکھا اور بات چیت کی ہمیشہ مفاہمت کی بات کی, بات چیت اور ڈائلاگ ڈسکورس کی بات کی, ڈسکشن کی بات کی, اور اس کو سپورٹ کیا اس پورے پروسیس کو, تو اس طرف ان کو آنا جو ہے وہ اب ناگزیر ہو چکا ہے, اور ان کو سونر رادر دین لیٹر جو ہے اس طرف آنا ہی پڑے گا. اچھا, لیکن یہ جو بیچ میں خبریں چلی تھیں منسٹر صاحب کے خان صاحب کے ساتھ کسی عسکری عہدیدار نے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی ہے, اس حوالے سے چلیں کچھ رہنماؤں کی بیانات تو آگے, تردید بھی ہوئی, لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ گنڈا پور صاحب نے پے رول پر رہائی کے حوالے سے عدالت سے رجوع بھی کر لیا تھا, ایک درخواست بھی دائر کر لی تھی. کیا کسی مرحلے پر خان صاحب کے ساتھ کوئی رابطہ اسٹیبلش ہوا تھا, کوئی بات چیت ہوئی تھی؟ دیکھیں, کبھی بھی خان صاحب سے کوئی رابطہ یا کسی اس حوالے سے کوئی ڈسکشن یا ڈسکورس نہیں ہوا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے خود تردید کر دی. یہ شوشے چھوڑے جاتے ہیں اپنی تھوڑی سی ویلیو بڑھانے کے لیے یا اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے کہ ہم سے بھی کوئی بات کر رہا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے, یہ سیاہ و سباق سے ہٹ کے ہے, اور سچائی یہ ہے کہ خان صاحب سے کسی نے انگیج نہیں کیا اس تمام تر معاملے پہ. خان صاحب اپنے کیسز فیس کریں. اب وہ اپرچونسٹ لوگ ہیں, باشمول میں یہ تو PTI کی تمام تر قیادت کو کہتا ہوں کہ یہ اپرچونسٹ ہے, اور یہ اپرچونسٹ کیوں ہیں؟ یہ اس لیے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ملک ایک جنگ کی حالت جنگ میں ہے, تو اس حوالے سے ہم اپنی جو ہے یہ روٹی کیوں نہ, تندور گرم ہے تو اس پہ روٹی لگا لیں. تو ظاہری بات ہے کہ یہ تندور گرم تھا اور اس پہ اپنی روٹی لگانے والی ہی حرکت تھی جو انہوں نے پیرول والی ایک ڈال دی پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جس کو ڈسمس بھی کر دیا گیا. اور اس کی سرکمسٹانسز بتائیں کہ جب ملک حالت جنگ میں ہوتا ہے تو پھر اس طرح کے لیڈرز کو باہر ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے. مطلب if somebody is drawing inspiration from نیلسن منڈیلا, تو نیلسن منڈیلا کو تو 27 سال تھے اور ان کی مثالیں دی جاتی ہیں. ابھی تو ٹائم ہی نہیں ہوا کوئی. ابھی تو خان صاحب کو پھر صبر و تحمل کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے. اچھا, لیکن ایک آخری سوال ہوگا بیرسٹر صاحب کہ ابھی اگر آپ دیکھ لیں تو وہ پیپلز پارٹی ہو یا دیگر جماعتیں ہوں, اب سیاسی استحکام کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. اب پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ 9 مئی پر 10 مئی جو ہے وہ بھاری پڑ گیا ہے, تو اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. آپ بھی اس سے ایگری کرتے ہیں کہ واقعی اب آگے بڑھنا چاہیے, 9 مئی پر 10 مئی جو ہے وہ بھاری پڑ گیا ہے؟ دیکھیں, میں یہ آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ 9 مئی 10 مئی پہ بھاری پڑنا یا نہ پڑنا, I really wouldn't want to comment on that, because جو 9 مئی کو ہوا وہ بہت افسوسناک تھا. جس طرح ایک پریسیشن کے ساتھ, جس طرح ایک دشمن نے افواج پاکستان اور پاکستانی قوم کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی اور ان کو منہ توڑ جواب ملا, ان کو چارے شانے چت کیا گیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی جماعت نے when they took matters into their own hand, جب انہوں نے قانون اپنے ہاتھوں میں لیا, مختلف جو عسکری مقامات پہ جا کے انہوں نے توڑ پھوڑ کی اور جلاؤ گھراؤ کیا, تو جب تک اس پہ ندامت نہیں ہوگی, جب تک اس پہ کسی قسم کی شرمندگی یا ریمورس نہیں ہوگا, آئی تھنک اس سے آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا. اور یہ کسی فرد واحد سے کوئی ندامت نہیں, کسی فرد واحد سے کوئی شرمندگی نہیں, یہ قوم سے جو ہے اس کی
شرمندگی کا اظہار کرنا، ریمورس کا اظہار کرنا یہ ضروری ہے، بیکاز ہم زندہ معاشرے میں رہتے ہیں، اور زندہ معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں اور زندہ قومیں جو ہیں وہ اپنی اس طرح کی ایک پیوٹل جو ہسٹوریکل مومنٹس ہوتی ہیں ان کو نہیں بھولتے. جس طرح 10 مئی، بالکل 10 مئی کو نہیں بھولا جائے گا، 10 مئی کو سیلیبریٹ کیا جائے گا. اسی طرح 28 مئی آپ دیکھیں تو اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور 9 مئی جیسے افسوسناک واقعے والے دن افسوس کیا جاتا ہے.